بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مختصر آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ خالق کائنات سے دعا ہے حق کہنے، حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ماہ ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے اور اس کی نسبت نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ آپ کی ولادت بسعادت اسی ماہ مبارک میں ہوئی اور یہاں پہ کئی لوگوں کا اختلاف ہے کہ یہ 12 کی نہیں 13 کی ہے ولادت ہے، 6 تاریخ کی ہے، 14 کی ہے، 21 تاریخ کو ہوئے آپ دنیا میں تشریف لائے۔ بھائی جس تاریخ کو لائے دنیا میں آپ تشریف لائے تو اسی مہینے کے اندر آپ تشریف لائیں۔ اور پھر آج لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ میلاد کا جو تعلق ہمارے ہندوستان پاکستان کے اندر جو رائج ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ خالی انہی 2 ملکوں کے اندر جو ایشیائی ممالک ہیں ان کے اندر یہ میلاد کی محفل ابھی شروع ہوئی ہے۔ اس سے پہلے اصحاب رسول کا اتنے سو سال گزر گئے تو اس زمانے میں اس طرح کی کوئی محفلوں کا یا جلوسوں کا انعقاد نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ ابھی کی لوگوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، تو اس لیے ایسا کرنا جس کی وجہ سے خرافات پھیلے وہ جائز نہیں ہے۔ یہ ایک سوال عام روٹین میں ہمارے کانوں کی سماعتوں تک یہ باتیں پہنچتی ہیں۔ ہم پہلے تو میلاد کو سمجھیں، اور پھر ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ یہ شرک ہے اور بدعت ہے، اور ہم اس کی ڈیفینیشن بھی سمجھ لیں کہ شرک کسے کہتے ہیں اور بدعت کسے کہتے ہیں۔ تو شرک جو علماء نے لکھا اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ سب کو معاف کرے گا، کتنا بڑا بھی گناہ گار ہو، اگر وہ کلمے کی حالت میں دنیا سے چلا گیا تو رب تعالیٰ اس کو کلمے کی وجہ سے اس کے گناہوں کے عذاب کو پورا کرنے کے بعد جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن جو مشرک ہوگا وہ کبھی بھی جنت کی خوشبو بھی سونگھ نہیں سکتا۔ حضور نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی دوری پر، یعنی جنت سے 500 سال کی دوری پہ اگر کوئی شخص ہو تو وہ جنت کی خوشبو کو سونگھ سکتا ہے۔ کہا کہ اس خوشبو سے بھی کیا ہوگا؟ محروم ہوگا۔ سمجھا نہیں بات کی؟ تو یہ ایک بات کو سمجھ لیں کہ مشرک تو کبھی جنت میں نہیں جائے گا، جو مشرک ہوگا وہ جنت کا خوشبو بھی سونگھ نہیں سکتا۔ تو اللہ نے کہا سب سے بڑے گناہوں میں اور سب سے بڑے ناراضگی میں ان الشرک لظلم عظیم، کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بے شک سب ظلموں میں سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک۔ اور پھر ایک اور دوسری بات، اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ بدعت کسے کہتے ہیں۔ بدعت اس چیز کو کہتے ہیں جو نہیں ہو۔ ہر نئی چیز کو بدعت کہا جاتا ہے، جو پہلے نہیں تھی بعد میں وہ بدعت ہے۔ سمجھا رہی بات کی؟ اور شریعت کے اندر، اسلام کے اندر وہ چیز جو پہلے اسلام کے اندر راج نہ تھی، اگر وہ آ گئی تو وہ بھی بدعت کہلاتی ہے۔ اور یہاں پر علماء نے اس کی 2 قسمیں بیان کی، ایک بدعت حسنہ اور ایک بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ اچھی ایجاد، اردو اس کا اگر چینج کیا جائے کہ اچھی ایجاد، بدعت کا معنی نئی چیز، کیا نام ہے اردو لینگویج کے اندر، کہ بدعت کا معنی وہ چیز جو پہلے نہیں تھی بعد میں وہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ سمجھا نہیں بات کی؟ تو اس میں علماء نے 2 چیزوں کا اضافہ کیا، فرمایا کہ بدعت کی 2 قسمیں ہیں۔ آپ تمام کتب کے اندر پڑھ کے دیکھ لیں، ان علماء نے لکھا کہ دیکھو جو چیز پہلے نہیں تھی وہ بعد میں ہوئی، وہ کیا ہوا؟ بدعت۔ کہا کہ بدعت کے اندر 2 قسمیں، ایک اچھی اور ایک بری۔ ایک وہ نئی چیز جو آ کر برائی پھیلائے،
تو بدعت دلالت کہلاتی ہے، اور ایک وہ بدعت جو آ کر لوگوں کے اندر مزید جذبہ پھیلائے اسے بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ اور اسلام کے اندر اگر کوئی نیا کام ایجاد ہوتا ہے، اور پہلی بات ہے یہ نیا کام نہیں ہے، پہلی بات سمجھ، لیکن ایک عام ہمارے یہاں جو سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے مفتی اور چوراہوں میں کھڑے ہوئے مفتی اور جن کو حروف ابجد کا بھی پتہ نہیں ہوتا، وہ حضور کی ذات پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، ان کی زندگی پہ ہی لعنت ہو۔ بھائی تمہیں کچھ نہیں آتا، تمہیں کس نے کہا کہ تم اس پہ بات کرو؟ ایک چیز کے بارے میں تو آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ اور وہ آپ کو جب ٹیبلٹ سیرپ یا آپ کا مرض دیکھ کر آپ کو دوائی دے، آپ اس سے کہو ڈاکٹر صاحب یہ دوائی صحیح نہیں، دوسری دے دو، وہ کہے گا تیرا دماغ خراب ہے، ڈاکٹر میں ہوں کہ تو ہے؟ تو مجھے بتائے گا کہ اس مرض کی ایک بخار بھی ہے نا، بخار اس کی بھی الگ الگ انفیکشن ہے، سردی کا الگ ہوتا ہے، ٹائیفائڈ الگ ہوتا ہے، ملیریا الگ ہوتا ہے، ان کی دوائیاں بھی الگ الگ ہیں۔ آپ ایک ہی دوائی پکڑ کے کہ نہیں ڈاکٹر صاحب وہ والی ٹھیک تھی، وہ کہے گا میں جانتا ہوں کہ تو جانتا ہے، وہ بحث نہیں کرنے دیتا۔ ہم اسلام کے اندر اس لیے بحث کرتے ہیں تاکہ ہمارا ایمان ختم ہو جائے۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی ہمارے روزمرہ میں ہمیں اس طرح کی، قرآن کہتا ہے اذا خاطبهم الجاہل فقالوا سلاما، اگر تمہیں اس طرح کے لوگ ملیں جو جاہل ہوں اور پھر وہ تم سے بحث کرنا چاہیں تو بحث نہیں کرنا، ان کے ساتھ بحث بولیں بحث نہیں کرنا، انہیں سلام کرنا۔ اذا خاطبهم الجاہل فقالوا، انہیں سلام کر گزر جانا۔ کیونکہ وہ جاہل ہے، خدا نہ خواستہ انجانے میں اس کی زبان سے ایسا لفظ نکل گیا جس سے ہمارا اس کا ایمان گیا، اور سننے والا سنے گا، اس کا جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ تو اس لیے جاہل بندے سے، امام شافعی کا قول ہے یا امام احمد بن حنبل کا، آپ فرماتے ہیں کہ تم 1000 عالم لاؤ، کتنے؟ اور وہ مجھ پر 1000 سوال کریں، میں ان کے 1000 سوال دینے کے لیے راضی ہوں، ان کا جواب دوں گا۔ اگر ایک جاہل لے آؤ، اس کے میں ایک سوال کا بھی جواب نہیں دوں گا، اس کے ایک سوال کا بھی جواب نہیں دوں گا، کیونکہ اس کے سوال اس کی جہالت پر مبنی ہوں گے، اور خدا نہ خواستہ وہ اس طرح کی بات کر گیا تو پھر اس کا ایمان تو ویسے ہی نہیں ہوگا، سننے والے کا ایمان بھی کیا ہو جائے گا؟ چلا جائے گا۔ تو بدعت آج ہمارے یہاں ایک لفظ عوام کو سکھایا گیا ہے کہ بدعت بدعت بدعت، اور بدعت کا جو لغوی معنی ہے کہ نئی چیز۔ کیا چیز؟ ہر نئی چیز کو بدعت کہتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا، ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے، ایک بدعت سیئہ ہوتی ہے۔ اگر اسلام میں کوئی اچھی چیز کا آغاز ہو تو شروع کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس کے جب تک وہ چلتی رہے گی اللہ ثواب عطا کرتا رہے گا۔ اس کی مثال دے دوں، حضور کے زمانے کے اندر اجتماعی طور پر امام کے ساتھ پیچھے کھڑے ہو کر تراویح پڑھنا رائج نہیں تھا، تنہا لوگ تراویح پڑھتے، حضور نے ایک دفعہ پڑھا دی اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ علیحدہ علیحدہ پڑھتے۔ ابو بکر کا دور گزرا، اجتماعی طور پر تراویح نہیں ہوتی تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، جب وقت گزرتا گیا، جب آپ نے دیکھا کہ لوگ بکھر بکھر کر رمضان عبادت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ لوگوں دیکھو، اکیلے تو عبادت ہماری بھی نہیں ہوتی، تم اس طرح کرو کہ تم ایک جگہ عشاء کی نماز پڑھ لو، جو تراویح حضور نے 20 رکعتیں پڑھی تھی، ایک امام بناتا ہوں، تم سارے اس کے مقتدی بن جاؤ، وہ 20 رکعت امامت سے بڑھائے گا، تم اس کے پیچھے پڑھو گے، رمضان کے نفلوں کا ثواب ہمیں مل جائے گا۔ سمجھا نہیں؟ ابو بکر کے دور میں، حضور کے دور میں اجتماعی طور پر اس طرح تراویح کی نماز نہیں ہوتی تھی۔ جب سارے لوگ ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر تراویح کی نماز، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تراویح کی نماز شروع کی، اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد نبوی میں نماز کھڑی تھی تو آپ باہر کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے حضرت علی سے، کہ حضرت علی نے کہا کہ مولا علی نے کہا حضرت عمر سے کہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ کیا کہا؟ یہ کتنی اچھی بدعت ہے، یعنی پہلے نہیں تھی، کیوں؟ اس کے اندر لوگوں میں نیکی کی ترغیب ہوگی، تو وہ بھی بدعت تھی، وہ نیا کام تھا، تو کیا تراویح حرام ہو گئی؟ حرام نہیں ہوئی۔ اسلام کے اندر کوئی وہ نیا کام جو بعد میں کیا جاؤ اس سے اسلام کو اور پڑھنے والوں کو فائدہ ہو تو وہ بدعت حسنہ کہلاتی۔ وہ نیا کام جو اچھا تھا، جو شروع کرے گا اللہ اس پر عمل کرنے والے کے ساروں کا ثواب شروع کرنے والے کو اللہ عطا فرمائے گا۔ سمجھا دی بات بھی؟
تو ہمارے یہاں میلاد کے موقع پر ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں اور وہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کہ عوام کو حضور کے بارے میں منتشر کرنا. وہ کہتے ہیں نہیں 12 تاریخ نہیں تھی، وہ 14 کو آئے، 20 کو آئے، 21 کو آئے، 2 کو آئے، کوئی فتوے. بھائی جب آئے ربیع الاول میں ہی آئے نا. چل تم 12 کو نہیں بات کرتے، تم اور دن بات کر لو. کہاں آنا. اصل مسئلہ کچھ اور ہے. اصل میں تعلق ہوگا تو بات ہوگی. میں نہیں کہتا کہ تعلق نہیں، کچھ بات تو ہے جس کی وجہ سے وہ انہیں حضور کی ذات ہی ملی. میلاد کا معنی ہوتا ہے پیدا ہونا. اگر یہ شرک ہوتا تو حضور پیدا نہ ہوتے. شرک کی نفی ہے. ولادت کی خوشی بنانا شرک کی نفی ہے. ہم پوری کائنات میں آ کے کہتے ہیں کوئی کس طریقے سے کرتا ہے، ہر قسم کا اظہار محبت علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے. تو لوگ حضور کی ولادت پہ خوش ہو کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ لوگوں خوش آمدید، وہ نبی پیدا ہو گیا جو خدا نہیں ہے، وہ پیدا ہوا جو خدا نہیں لیکن خدا کا محبوب ہے. اللہ نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرما دیا. سمجھا نہیں بات کی؟ تو میلاد شرک مولود سے بنا ہے، ولادت سے بنا ہے، مولود سے بنا ہے، پیدا ہونا. تو جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا ہوتا ہے. بولے نا. جو پیدا ہوا وہ خدا پیدا ہونے سے پاک، خدا ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. حضور کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے، حضور کو بھیجا ہے، تمام عالمین کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. تو ولادت کا معنی کیا ہے اور یہ میلاد کیا ہوتا ہے؟ میلاد یہ ہوتا ہے کہ بندے اس جگہ پر بیٹھ کر جلسہ کرتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر یا جلوس نکالتے ہیں، وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. تو اور وہ کوئی خیرات کر رہا ہوتا ہے، ہر بندہ اپنے لحاظ سے اظہار کر رہا ہوتا ہے. سمجھا نہیں بات کی؟ اور پھر جب وہ جلسہ کرتا ہے یا میلاد کرتا ہے، ولادت کرتا ہے، وہ کیا بتاتا ہے؟ حضور کے آنے سے پہلے کیا تھا، حضور کے آنے کے بعد کیا ہے. تذکرہ ہے حضور کا، حضور کی سیرت، حضور کی باتیں. اسی کو تو میلاد کہتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں میلاد کسے کہتے ہیں؟ میلاد اسی کو تو کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں میلاد حرام ہے، میلاد حرام ہے. آپ بتاؤ کہ حضور کی بات کرنا حرام ہو گیا؟ کہیں پر بھی آپ کسی ایسی مجلس میں ہو جو حضور کا ذکر ہو رہا ہو، یاد رکھنا جہاں حضور کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. اور پھر سن لینا حدیث مبارکہ. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. حدیث یاد رکھنا، راوی کون ہے؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ تشریف فرما تھے، ہم اپنے بچوں کو لے کے بیٹھے تھے، یہاں تک کہ بچے بیٹھے تھے، گھر کے افراد تھے، محلے کے بچے سب بیٹھے تھے. تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور دروازہ کھلا اور حضور نے دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، امیر معاویہ بیٹھے ہیں، صحابہ رسول بیٹھے ہیں. تو حضور نے فرمایا ما اجلس لکم، تمہیں کس چیز نے بٹھایا یہاں پر؟ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ماہ ربیع الاول ہے، ہم اپنے بچوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے آنے سے پہلے ہم کیا تھے اور آپ کے آنے کے بعد ہم کیا ہیں. سمجھا نہیں بات کی؟ آپ کے آنے سے پہلے اسلام جب نہیں تھا تو گمراہی کس طرح تھی، لوگ کیا کرتے تھے، اور آپ کے آنے کے بعد کیا ہوا. ہم تو شراب بھی پیا کرتے، برائی بھی کیا کرتے، لوگ قتل بھی کیا کرتے، زنا بھی کیا کرتے، اور لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن بھی کیا کرتے، لوگ ماؤں کو رسیوں میں رسی ڈال کے کھینچ کے پھینکا بھی کرتے. کوئی ادب احترام نہیں تھا. حضور آپ آ گئے، آپ کے آنے کے بعد اللہ نے ہمیں عزتیں عطا فرما دی. ہم تو زمین پہ تھے، حضور کے آنے کے بعد ہم اپنے بچوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ حضور کے آنے کے بعد ہمیں رب نے فرش سے عرش تک پہنچا دیا. سمجھا نہیں بات کی؟ تو حضور نے پھر فرمایا، یہ بات سنی، اور اس بات کو سننے کے بعد حضور نے ان سے پوچھا تم قسم کھا کے کہو، کیا کرو؟ تم قسم کھاؤ، یہی بات ہے. اب انہوں نے قسم کھائی، یا رسول اللہ یہی بات ہے، ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں کہ حضور کے آنے سے پہلے کیا ہے، حضور کے آنے کے بعد کیا ہوا. اب فرمایا کہ میرے صحابی سن، میں نے قسم اس لیے نہیں کھلائی کہ مجھے تمہاری بات پہ یقین نہیں تھا، قسم اس لیے کھلائی کہ جبریل امین اس وقت آسمان سے زمین پر نازل ہوئے تھے اور میرے پاس کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کے یہ صحابہ کا عمل جو اپنے بچوں کو بٹھا کر یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں حضور کے بعد کتنی عزتیں ملی، اللہ اس عمل کو دیکھ کر فرشتوں کی دربار میں، فرشتوں کی مجلس کے اندر فخر کرتا کہ میرے نبی کے صحابہ میرے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ خوش ہو رہا. اللہ آج لوگ
مجھے عجیب سا لگتا ہے یہ بات کرتے ہوئے، ہماری داڑیاں سفید ہو گئی، وقت گزر گیا، ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں. لوگ ایک اعتراض ہمارے یہاں بہت وائرل ہوتا ہے کہ صحابہ نے میلاد منایا. صحابہ نے، سوال ہوتا ہے نا، کیا کسی صحابی نے منایا؟ آپ بتاؤ کس نے نہیں منایا؟ میلاد کا مطلب حضور کا ذکر ہے، اور پھر صحابہ نے ایسا میلاد منایا. آج بھی آپ دیکھیں، آج بھی آپ جا کے تاریخ کو پلٹ کر دیکھیں، مکران کے ساحل کے قریب ایک صحابی کی قبر ہے. بلوچستان کی سرحد کے پاس ایک صحابی رسول کی قبر ہے جو مکہ سے چل کر بلوچستان تک آئے. کہاں سے چل کر؟ بھی آپ یقین کریں، آج جہازوں کے اندر سفر کرنا اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے. وہ جو مکہ سے چلے ہوں گے اور یہاں تک پہنچے ہوں گے، کتنے سال لگے ہوں گے ان کو. بھائی وہ جس علاقے میں پہنچتے، لوگ پوچھتے بھائی تم کون ہو؟ کہا کہ ہم تو کچھ نہیں ہیں کہ حضور آ گئے. وہ تو مکہ سے مکران تک، وہ تو حضور کا ذکر کرتے کرتے یہاں پہنچے اور اپنی زندگی کو وقف کر دیا. آپ بتاؤ جب وہ صحابی کہیں سے گزرے ہوں گے اور پھر لوگ پوچھتے ہوں کہ بھائی تم کون ہو؟ کوئی کافر ہوگا، کوئی دوسرا مذہب کا ہوگا، کوئی دوسرے مذہب کا ہوگا، وہ پھر شروع سے بتاتے ہوں گے ہم یہ تھے، ہم یہ تھے، یہ تھے. اللہ نے ہم پہ کرم کیا، اپنا محبوب ہمیں عطا فرما دیا. بتاؤ یہ میلاد نہیں تو کیا ہے؟ بتائیں یہ میلاد نہیں تو کیا ہے؟ اور ابن حشام تاریخ کی بہت بڑی کتب ہے. ابن حشام کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں، یہ تاریخ کی کتب ہے، تاریخی کتب تو ہر بندہ پڑھتا ہے. تو ابن حشام کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں کے گروہ اور مسلمانوں پر جب سختیاں بڑھی اور مسلمانوں پر آزمائش بڑھی، اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اے میرے صحابہ تم ہجرت کر جاؤ. کیا کرو؟ بولے نا، کیا کرو؟ ہجرت کر جاؤ. اور وہ ہجرت کر کے وہاں مکہ سے کفار کے ظلم ستم کی وجہ سے ہجرت کر کے حبشہ میں چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ حبشہ دور کا علاقہ تھا، افریقہ کا. نجاشی بادشاہ تھا، اور جب وہاں چلے گئے کافروں کو پتہ لگا کہ کچھ مسلمان وہاں چلے گئے اور وہاں تبلیغ کریں گے، حضور کا دین پھیلائیں گے، تو پھر مسلمان وہاں بھی ہو جائیں گے. ان کو پکڑ کے لاؤ، اور پکڑ کے لا کر ان کو کیا نام ہے ہم سزا دیں. تو جب انہوں نے ابو جہل جیسے بڑے بڑے بدبخت کیا نام ہے کافروں نے وہ سے سونا چاندی ہیرے جواہرات اور وہ سے تحفے تحائف لیے اور کہا کہ تم جا کے اس بادشاہ کو پہلے تحفے دینا. کیا کہنا؟ بولیں، اس بادشاہ کو پہلے جا کے تحفے دینا. تحفے دینے کے بعد پھر کہنا، یہ ابن حشام روایت کرتے ہیں، ان سے کہنا کہ دیکھو بادشاہ سلامت، آپ تو بڑی عزت والے ہو، ہمارے کچھ باغی لوگ ہیں، غدار ہیں، اور ہمارے لوگ کچھ بغاوت کر کے کچھ لوگ وہاں سے بھاگ کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں. آپ کو یہ ہمارے سرداروں نے تحفہ بھیجا ہے، آپ یہ تحفے قبول کریں اور ان لوگوں کو ہمارے حوالے کریں. روایت میں آتا ہے کہ نجاشی بادشاہ جو تھا وہ بڑا عادل تھا، بڑا رحم دل تھا. اس نے کہا وہ بات سب ٹھیک ہے، تم نے کہہ دیا میں نے سن لیا، لیکن جسے تم غدار کہہ رہے ہو، جسے تم باغی کہہ رہے ہو، جسے کہتے ہو کہ وہ گمراہ ہو چکے، میں پہلے ان کی بھی سنوں گا اور اس کے بعد بات کروں گا. اور پھر مسلمانوں کو بلایا جو مسلمانوں کے لوگ تھے. تو مسلمانوں کو جب اس نجاشی دربار میں بلایا گیا تو مسلمانوں کی طرف سے بات کرنے کے لیے مولا علی کے بھائی حضرت جعفر تیار تھے. ہاں، حضرت جعفر تیار کو نے کہا میں بات کروں گا. نجاشی بادشاہ جو عیسائی تھا اور مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کے بھائی حضرت جعفر تیار نے کھڑے ہو کے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور پھر سورۃ المریم کی تلاوت کی. اور عیسیٰ اسلام کا پورا واقعہ اس کے اندر. عیسیٰ اسلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ نبی ہیں، وہ اللہ نے ان کو سولی پہ، یہ پورا واقعہ ہے. نجاشی دربار میں جب اس بادشاہ نے حضرت مریم کا واقعہ، عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا، اس کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے. اس نے کہا یار یہ باتیں کوئی اور ہیں. پھر اس نے کہا کہ تم باغی ہو؟ حضرت جعفر تیار سے پوچھا کہ تم باغی ہو؟ اور یہ لوگ تمہارے ملک سے آئے وہ کہتے ہیں یہ باغی ہیں، ہمارے حوالے کرو. انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے بغاوت کی. کیا بغاوت کی ہے؟ کہا کہ جب ہم کافر تھے اور ہم ان کے ساتھ تھے، ہم شراب پیا کرتے. کیا کرتے؟ زنا کیا کرتے. ہم لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے. ہمارے یہاں ماں باپ بہن بھائی کی کوئی عزت تعظیم نہیں تھی. ہمارے یہاں سود حلال تھا. ہم ہر ناجائز چیز کو اپنا حق سمجھتے تھے. اور کہا کہ پھر ہر برائی ہمارے اندر موجود تھی. اور اس برائی کے باوجود جب ہمارے درمیان اللہ نے ایک نبی بھیجا اور اس نے آ کے ہمیں دعوت دی، اللہ تک
کی بات سنائی، اور جب وہ بات سنی اس نے کہا کہ لوگوں، اگر اللہ کی ہونا چاہتے ہو تو شراب نہیں پینا، اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو سود نہیں کھانا، اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہو تو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن نہیں کرنا، اور کہا کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ ان لوگوں کو کہہ دو جو اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے گا، اپنی بیٹیوں کی اچھی نگہداشت کرے گا، اور نگہداشت کر کر انہیں اپنے گھر میں رخصت کرے گا، میں محمد صلی اللہ تعالی وسلم اسے ضمانت دیتا ہوں وہ جنت میں ایسے ہوگا میرے ساتھ جیسے 2 انگلیاں ساتھ ہیں۔ کہا کہ ہم تو ماں باپ بہن بھائی کی عزت نہیں دی، ہم تو ماں کو ایک ناکارہ سمجھ کے باہر پھینک دیتے، تو اس نبی نے آگے کہا کہ لوگوں یاد رکھنا، تم چاہتے ہو کہ جنت دنیا میں دیکھو تو اپنی ماں کا چہرہ دیکھ لینا، اگر جنت دیکھو اپنے باپ کا چہرہ دے لینا۔ ہمیں تو اس نے یہ سکھایا، ہمیں تو دلدل سے نکال کر بلندیاں عطا کی، گمراہیوں سے نکال کر ہمیں انہیں اجالا عطا کیا، ہمیں سیدھا راستہ اس نے دکھایا۔ آپ بتاؤ یہ بغاوت ہے؟ اس نے کہا یہ تو بغاوت نہیں، یہ تو میلاد ہے۔ یہ کیا ہے؟ جب میلاد بھی ہوتا ہے کوئی عالم بیان کرنا حضور نے یہ کہا، حضور نے یہ کہا۔ اب بتاؤ حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے دربار میں میلاد کیا کہ نہیں کیا؟ بولے۔ وہ نجاشی اس وقت بادشاہ کے سامنے بولنا آسان کام تھا، یہاں تو ہر بندہ بول لیتا ہے۔ تو حضرت آج لوگ کہتے ہیں صحابہ نے میلاد کیا، امیر معاویہ نے کیا، حضرت جعفر طیار نے کیا، مولا علی نے کیا، ابو بکر صدیق نے کیا، عمر خطاب نے کیا، عثمان غنی نے کیا، عمر بن عبدالعزیز نے کیا، 1,24,000 صحابہ نے کیا، 1,24,000 نبیوں نے کیا۔ مکران کے ساحل پہ دفن ہونے والے صحابی جب مکہ سے چلے ہر شہر میں آتے، لوگ پوچھتے کون ہو تم؟ کہا ہم تو کچھ نہیں ہیں، حضور آ گئے۔ بتاؤ میلاد ہے کہ نہیں؟ وہ اتنے سال چلتے رہے، ہر علاقے میں لوگ پوچھتے ہوں گے نا بھائی تم کیا باتیں کرتے ہو، کیا بات؟ یہ سارا ذکر جو جعفر طیار نے کیا وہ صحابی آ کے تبلیغ کرتا تھا کہ نہیں کرتا؟ وہ باتیں بتاتا تھا کہ نہیں بتاتا؟ مکران کے ساحل پر بول کر ان کی زندگی نے وفا نہیں کی، یہیں پہ ان کی قبر بن گئی۔ وہ بتا دے کہ لوگوں ان لوگوں کی باتوں میں نہ آنا، یہ لوگوں کی ان چونچلوں میں نہ بسنا، تم محبت کرو، محبت بس محبت کرو، تمہارا کام اعتراض کرنا نہیں، تمہارا کام خامی نکالنا نہیں، تمہارا کام برائی کرنا نہیں، تم محبت کرو گے اتنے قریب اللہ کے بھی ہو جاؤ گے، محبوب کے بھی ہو جاؤ گے۔ سمجھا نہیں بات کی؟ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضور کا ذکر کرنا بڑی سعادت ہے۔ اور جعفر طیار نے جب یہ باتیں کی نا تو نجاشی کے دربار میں اس نجاشی بادشاہ نے کہا حبشہ کے اندر، اے لوگوں، اے کافروں، میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کروں گا، میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا، یہ تو بڑے پاکیزہ لوگ ہیں، یہ بڑے محترم متبرک لوگ ہیں، انہیں میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اے جعفر طیار جاؤ، جس طرح تم تبلیغ کر سکتے ہو کرو، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ سمجھا نہیں بات کی؟ تو یہ انداز تھا۔ اور آج یہ دیکھیں خرافات کہاں نہیں ہوتی، برائیاں کہاں نہیں ہوتی، کس بات آپ دیکھیں شادی کے موقع پر ہمارے یہاں جو رسم و رواج جو ہیں وہ ہیں، جو کچھ ہوتا ہے اس کے اندر کیا وہ سب شریعت کے مطابق ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، وہ اپنے لحاظ سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب کوئی بندہ کھڑا ہو کہ شادی کے اندر اتنے ناجائز کام ہوتے ہیں، آج سے شادی نہیں ہوگی، کس نے اعتراض کیا؟ وہاں تو کوئی نہیں بولا ہوتا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں دیکھو اچھائی کے چکر میں کوئی بندہ اگر ایک بندہ خرابی کر رہا ہو تو اس اچھے کام کو ختم نہ کرو، اس برائی کو ختم کرو۔ اگر کوئی مزاروں میں جا کے سجدے کرتا ہے، کوئی جا کے کہتا ہے کہ نہیں ایک قبر والے تو دے گا، تو اسلام میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مزار پہ طواف کرنا، بوسہ دینا، وہ یہ کہنا کہ صاحب قبر دے گا، یہ حرام ہے، حرام حرام۔ سجدہ کرنا اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں۔ اب لوگ کہ نہیں اب مزاروں پہ نہیں جاؤ، نہیں، خرابی کو ختم کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کا جسم کے اندر کوئی حصہ خراب ہو اس حصے کو درست کیا جاتا ہے، جسم کو پورا کاٹا نہیں جاتا۔ تو سمجھ آ رہی بات کی؟ تو خرافات کہاں نہیں ہوتے، جہاں ہوتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں ختم کریں، پاکیزہ چیزیں اختیار کریں۔ تو حضور کا ذکر جس انداز سے بھی کیا جائے وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، وہ حضور کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اور پھر یہاں تک لکھا ہے کہ شاہ عبد الرحیم دہلوی فرماتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد ہیں، کس کے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ آج بھی اگر کوئی شخص عالم بنتا ہے اور حدیث کی سند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ہوگی، اگر اسی تسلسل کے ساتھ اسی
سند کو قبول کیا جائے، چاہے وہ کسی مسلک کا بھی ہو۔ اس شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی اگر وہ روایات کو نہیں لیتا، وہ سند کو نہیں لیتا، تو وہ عالم بن سکتا؟ آپ کی والد بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرا ایک معمول تھا، میرا اب آپ بولیں گے میرا، کہ میں ہر سال ربیع الاول شریف میں نا کچھ نہ کچھ خیرات کرتا، جو میرے بس میں ہوتا، جو میرے کچھ ہوتا میں اس سے خیرات کرتا، جو میری استطاعت ہوتی، جو میری طاقت ہوتی، جو میری اوقات ہوتی، میں اللہ حضور کی بارگاہ میں ایصال ثواب کرتا، وہ دے دیتا۔ کہا کہ صدا ایک جیسا وقت نہیں ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک سال ایسا آیا تو میرے پاس گنجائش نہیں تھی، غربت تھی، حالات ٹھیک نہیں تھے، تو میرے پاس 2 ٹوپیاں، جو اپنے ہاتھوں سے ٹوپیاں سلی تھی، آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس 2 ٹوپیاں تھیں، 2 میں نے ایک پہن لی، کیا کیا؟ میں نے ایک پہن لی اور دوسری میں نے بیچ دی، اس سے کچھ پیسے ملے، جتنے بھی 15-20 روپے جو بھی تھے، اس سے میں نے دیکھا کچھ سامان تو نہیں مل سکتا، تو میں نے وہ پیسے لیے چنے خریدے، چھولے خریدے، اور چھولے خرید کے لایا، اور لا کر میں نے دعا کی تھی، یا اللہ آج تو میرے پاس گنجائش نہیں ہے، تو مال نہیں دیکھتا، تو دل دیکھتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے؟ محبت دیکھتا ہے، تو چاہت دیکھتا ہے، تو اپنائیت دیکھتا ہے، تو ارادہ دیکھتا ہے۔ کہا کہ یا اللہ تو جانتا کہ میرے پاس گنجائش ہوتی میں ڈبل دیتا، یا اللہ میرے پاس یہی تھی، اسے تیری محبوب کی بارگاہ میں تحفہ بھیجتا ہوں، یا اللہ اسے قبول فرما۔ شاہ عبد الرحیم دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے طلباء کو بلایا، کسی اور کو نہیں بلایا، بچے تھے طالب علم، ان کو بلا کے فاتحہ کی، فاتحہ کرنے کے بعد وہ چنے انہیں کو بانٹ لیے، انہیں کو بانٹنے کے بعد جب میرا دل افسردہ تھا کہ آج میری استطاعت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، میں تو آپ ایک توفیق نہیں بانٹے، ایک توفیق وہ قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ دیگے نہیں دیکھتا، دل دیکھتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے؟ دل دیکھتا ہے۔ تو کہا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں سویا، اور رات کو جب میں سویا تو میری آنکھ لگی، اور جب میری آنکھ لگی تو میرا مقدر جاگ اٹھا، اور میرا مقدر کیسا جاگا؟ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور تشریف فرما ہے، اور طرح طرح انواع قسم کے کھانے وہاں موجود ہیں، اور میں نے دیکھا کہ حضور کی جھولی میں حضور کچھ کھا رہے ہیں۔ تو کہا کہ میں نے دیکھا کہ کیا کھا رہے ہیں؟ جب میں قریب ہوا تو میں نے دیکھا جو میں نے چنے، وہ جو میلاد پہ خیرات کیے تھے نا، وہ حضور کے ہاتھوں میں تھے۔ آپ فرمایا کہ عبد الرحیم تیرا تحفہ ہم تک پہنچ گیا، تو نے چاہا سے جو جتنی محبت سے دے گا اتنی محبت سے پہنچے گی۔ یہ تو رفتار ہوتی ہے نا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ حضور حاضر ناظر، یہ دفع کرو ان باتوں کو، چھوڑو ان جھگڑوں کو۔ آپ یہ بتاؤ کہ حضور کے ساتھ محبت کتنی کرتے ہو؟ آج یہ کہتے ہیں آپ محبت کی بات کرو۔ صوفیہ کا درس سے محبت تھا، صوفیہ کا پیغام۔ حضور تو محبت لے کے آئے۔ ایک فقیر ہی ہوتا ہے، ملنگ ہی ہوتا ہے، کوئی درویش تھا، اس کے پاس بندہ ہے۔ ہمارے یہاں پڑھے لکھے لوگ بہت ہوتے ہیں نا، جو بس کتابیں پڑھتے ہیں، الفاظ اور ہوتی ہے، روح کچھ اور ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں مطالعہ ہے، علم کچھ اور ہے۔ ہم کتابیں ختم کر رہے ہیں، ہم کلاسیں تبدیل کر رہے ہیں، یہ علم نہیں ہے۔ علم تو نگاہوں سے ملتا ہے، علم کا تعلق کچھ اور ہے۔ ایک درویش سے کسی نے کہا کہ حضور کے مجھے ایک سوال کرنا ہے، بات ختم کروں گا میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری بات آپ کے دلوں تک پہنچا دے۔ تو کہا کہ اس درویش سے کہا آپ بتاؤ کہ حضور حاضر ناظر ہے، حضور ہے کہ نہیں ہے؟ پتہ ہے کیا کہا اس نے کوئی حدیث نہیں سنائی، کوئی قرآن نہیں سنایا، کوئی آیت نہیں پڑھی، ایک جملہ کیا؟ ایک جملہ میری اپنی سماعتوں کی نظر سے اس نے کہا کہ جا کے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ کر آؤ۔ کیا دیکھ آؤ؟ اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھ آؤ۔ کہا کیوں؟ کہا کہ پھر ایک روایت پڑھنا کہ پچھلی امتوں میں کیا ہوتا تھا، کہ پچھلی امتوں میں ہوتا کہ اگر کوئی بندہ گناہ کرتا وہ خنزیر بن جاتا، صبح دروازہ کھلتا تو خنزیر باہر نکلتا، اللہ چہرے مسخ کر لیتا، کوئی بندر بن جاتا، کوئی کچھ بن جاتا۔ عذاب کی کیفیت یہ ہوتی، کوئی کچھ بنتا، کوئی کچھ بنتا۔ تو کہا کہ اگر کوئی جھوٹ بولے اور اس کے چہرے پہ لکھا ہو جھوٹا، تو بتاؤ وہ معاشرے میں جی سکتا ہے؟ اس کے بچے اس کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کریں گے، اس کی بیوی گھر میں رہنا پسند نہیں کرے گی، تو بدبخت شخص ہے، تو لعنتی شخص ہے، تجھے اللہ کی لعنت ہے۔ تو کہا کہ پچھلی امتوں میں یہ ہوتا ہے، یہ قرآن میں کہتا ہے کہ پچھلی امتوں میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص گناہ کرتا، اس گناہ کا وبال یہ ہوتا کہ وہ گھر میں جب گناہ کر کے بیٹھتا، صبح وہ انسان نہیں ہوتا تھا، صبح
کوئی خنزیر بن جاتا، کوئی بندر بن جاتا. اللہ قرآن قرادۃ خاسئین، ہم تو مست کر لیتے ہیں چہروں کو، ہم تو بندر بناتے ہیں. اللہ کہتا میرا کیا ہے، تم گناہ کرو گے میں عذاب دوں گا. اور پھر کیا ہوا کہ حضور کے آنے کے بعد اللہ کہتے ہیں محبوب جب تک آپ ان میں رہیں گے ہم چہرے مسخ نہیں کریں گے. کہا کہ جاؤ چہرہ دے، تو حاضر ناظر کی بات کرتا ہے، جا چہرہ آئینے میں دیکھ کیا اور اپنی پچھلی غلطیاں میں دیکھ کون سا گناہ تو نے کیا نہیں ہے، کون سی غلطیاں ہم سے ہوتی نہیں ہیں. اس کے باوجود چہرے نہیں بگڑتے تو حضور کے صدقے نہیں بگڑتے. سمجھ آ رہی؟ اس کی آج جو شکلیں نہیں بگڑتی تو حضور کی وجہ سے نہیں بگڑتی، آج جو عزتیں تو حضور کی وجہ سے. تو باتیں کیا کی جاتی ہیں، کیا پھیلائی جاتی ہیں. تو یاد رکھنا کہ حضور کی نگاہ اور حضور کی محبت جسے مل گئی، ایک قطرہ مل گیا، ایک ذرہ مل گیا، اللہ اسے آفتاب بنا دے گا، اللہ اسے سورج بنا دے گا، اس کی روشنی پھیلے گی، اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے اللہ اسے عطا فرمائے گا. تو اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کی محبت نصیب فرمائے، حضور کی محبت زندگی، حضور کی محبت موت نصیب فرمائے، اور جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ربیع الاول کی 16 اکتوبر کو ہماری میلاد ریلی ہے. میلاد ہر سال ہماری خطابیہ کی طرف سے ریلی ہوتی ہے، تو انشاءاللہ 16 اکتوبر کو ہفتے کے دن بعد نماز ظہر یہاں سے بیس کالونی اسٹاپ تک میلاد ریلی ہوگی. آپ تمام حضرات اس میں شرکت کریں، اور وہ حضور کے آنے کی خوشی میں کی جاتی ہے، اور اس میں ہم آپ سب کو گزارش سے کہ شامل ہوں، تو اپنی محبت کا اظہار فرمائے، اور جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے لیے فنڈ جمع کرنے کے طلباء موجود ہیں، ان جو بندہ اپنا حصہ ملانا چاہتے ہیں، جو طلباء بعد ہیں، چندہ نہیں کر رہے، ہم چندہ نہیں کر رہے، بھیک نہیں مانگ رہے. بھیک حضور کے لیے بھیک نہیں ہوتی، تحفہ ہوتا ہے. تو جو اپنا حصہ میں ہم تو نکالیں گے، آپ نہ بھی ملے ہم نکالیں گے. ہم جو ہر بندہ اپنی محبت کا اظہار کرے گا انشاءاللہ، تو جو حصہ ملانا چاہے اس میں حصہ ملا لے. تو رب سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو آپس محبت اتفاق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.